شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صلوات تمام تشکر کے الفاظ اس خدائے کریم کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمیں آپ کو تمام شیعیان حیدر کرار کو، تمام موالیان امیر المؤمنین کو، تمام عزاداران مظلوم کربلا کو ایک بار پھر یہ موقع عنایت کیا کہ ہم سید الشہداء کی عزاداری کو برپا کر سکیں. یہ عزاداری ہمارے لیے مآل آخرت ہے. یہ عزاداری اگر ہم پوری زندگی خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گزار دیں، صرف اس لیے کہ اس نے ہمیں وہ دل عطا کیا ہے جس میں حسین رہتا ہے، تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہم پوری مولانا آگے تشریف لائیے. بسم اللہ. میرے خیال میں تھوڑی سی خیانت آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. جتنے افراد ہیں ویسی صلوات مجھے اب تک سنائی نہیں دی ہے.
ذاکر اسی وقت پڑھتا ہے جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سامعین اسے سننا چاہتے ہیں، اور یقیناً آپ سننے کے لیے آئے ہیں، سردی بھی ہے، لیکن آپ اپنی آمادگی کا اظہار کریں گے تو پھر انشاءاللہ کچھ مطالب ہیں جو میں پیش کروں گا. ایک بلند آواز سے ایک بار پھر صلوات. میں ایک سوال سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں. آپ حضرات مسلسل سنتے رہتے ہیں مجھ جیسے طالب علم کو. میں ایک سوال سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں. اس سال کی عزاداری اور پچھلے سال کی عزاداری میں کیا فرق تھا؟ اس سال کی عزاداری میں ہمارے پاس کیا ہے جو پچھلے سال نہیں تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پچھلے سال کی عزاداری میں ہمارے پاس زیادہ تھا، اس سال کی عزاداری میں ہمارے پاس کم ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس سوال سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزاداری ہمیں حسین دیتی ہے، یہ عزاداری ہمیں علی دیتی ہے، یہ عزاداری ہمیں اہل بیت عطا کرتی ہے. اس عزاداری میں اور پچھلے سال کی عزاداری میں ایک بنیادی فرق ہونا چاہیے. ہمارے عرفان کا معیار جو پچھلے سال تھا اگر اس سال بھی وہیں پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کی عزاداری نے کوئی اثر نہیں کیا ہمارے اندر، کوئی اثر ہمارے اندر اس سال کی عزاداری میں نہیں ہوا ہے. لیکن اگر ہمارے عرفان کا معیار بلند ہوا ہے، جیسے جیسے عرفان کا معیار بلند ہوتا جاتا ہے انسان اتنا ہی مطیع پروردگار ہوتا جاتا ہے، اطاعت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. آیت اللہ امامی سے، معاف کیجیے گا، آیت اللہ ملکی تبریزی سے جو امام خمینی کے بھی استاد تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن مجید جو یہ کہہ رہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز برائیوں سے روکتی ہے. یہ کون سی نماز ہے جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ کون سی نماز ہے جو ہمیں برائیوں سے روکے رکھتی ہے؟ ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہترین طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے. جب تم نماز پڑھو گے تو برائیوں سے بچنے لگو گے. تو اس کے بعد پھر معاشرے میں ہمارے برائیاں کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نماز ہماری ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، یا پھر یہ کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، خدا نے جو یہ کہا یہ بات غلط ہے. بہرحال دوسری بات اپنی جگہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر قادر مطلق نے، حکیم مطلق نے کوئی دوا ہمیں تجویز کی ہے، نماز جیسی دوا، کہ جب تم اس نماز کو اختیار کرتے رہو گے تو برائیوں سے پاکیزہ رہو گے، لیکن نماز معاشرے میں ہمارے ہے پھر بھی برائیاں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنی سی بات تھی جو آیت اللہ ملکی تبریزی سے کسی شاگرد نے پوچھی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ کون سی نماز تمہارے قبر میں کام آنے والی ہے؟ سوال یہ تھا کہ وہ کون سی نماز ہے جو ہماری قبر میں کام آئے گی، جو ہمارے آخرت میں کام آئے گی، جو قیامت کے دن کام آئے گی، جو برزخ میں کام آئے گی، جو پل صراط پہ کام آئے گی. وہ نماز کون سی ہے؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا، وہی نماز جو اس دنیا میں کام آتی ہے. کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں. کہا وہی نماز جو اس دنیا میں کام آتی ہے وہی آخرت میں بھی کام آئے گی. کہا سرکار اس دنیا میں کیسے کام آتی ہے نماز؟ یعنی یہ نماز ہمارے لیے دنیا میں بھی کارآمد ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کہا تم نے صبح کی نماز پڑھی، اب صبح کی نماز سے ظہر کی نماز تک فاصلہ کتنا ہے؟ بھائی کئی گھنٹوں کا فاصلہ ہے نا، صبح کی نماز سے دوپہر کی نماز تک، ظہر کی نماز تک. کہا تمہاری صبح کی نماز، جو 2 رکعت نماز تم نے صبح کی ادا کی ہے، وہ نماز تمہیں ظہر تک اگر گناہوں سے بچائے رکھتی ہے تو یہی نماز تمہاری قبر میں بھی کام آئے گی. یعنی جو نماز ہمارے لیے دنیا میں گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے کام آ رہی ہے وہی نماز ہمارے لیے آخرت میں بھی کام آئے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. وہ عزاداری جو ہمیں اہل بیت سے زیادہ قریب کر رہی ہے اور اس دنیا میں ہمیں ایک عزادار کی زندگی گزارنے کا
سلیقہ سکھا رہی ہے، وہی عزاداری ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی، وہی عزاداری ہماری شفاعت میں بھی کام آنے والی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے عزاداری جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں عطا کیا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے. حالانکہ میرا پچھلے سال ہی کا ایک جملہ تھا کہ عزاداری کی حفاظت تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ خود عزاداری ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے. حقیقت دراصل یہی ہے، عزاداری ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہے، مگر میں جس حفاظت کی بات کر رہا ہوں وہ عزاداری کے تقدس کی حفاظت ہے، عزاداری کی حفاظت نہیں. عزاداری کی حفاظت تو اس کے بانی کر لیں گے، عزاداری کی حفاظت تو اہل بیت کر لیں گے، عزاداری کے تقدس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں عزاداری کے تقدس کی حفاظت کرنے والوں میں شمار کرے. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں. بہرحال یہ معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا جو میں نے پیش کیا. میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں علی گڑھ میں بھی بحمد اللہ تقریباً پچھلے 7-8 سالوں سے مسلسل آ رہا ہوں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس پورے سال میں اسی موضوع پر پڑھتا ہوں. میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے. وہی سورہ یاسین جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بعد میں سناؤں، سورہ یاسین کی حقیقت اپنے معاشرے میں پہلے سنا دوں. وہ سورہ جو زندگی کا سورہ ہے، وہ سورہ جو حیات کا سورہ ہے اور ہمیں صرف موت کے وقت یاد آتا ہے، جس میں زندگی کا پیغام ہے، جس میں آخرت کا پیغام ہے، وہ سورہ ہمیں صرف موت کے وقت یاد آتا ہے. اور ہمارے یہاں مشہور ہی یہی ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ کسی بیمار کی شفا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو اسے بدشگون مانا جاتا ہے کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہو تم، سورہ یاسین پڑھ رہے ہو. وہ تو جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے سرانے پڑھتے ہیں. قرآن شفا دیتا ہے. یہ جو مرنے والے کے سرانے پڑھتے ہیں اس لیے تھوڑی کہ ذرا جلدی مر جائے، اس لیے تو نہیں پڑھتے نا. وہ تو مرنے والے کے سرانے جو حالت احتضار میں ہوتا ہے اس کے سرانے پڑھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ حیات ابدی مل جائے. حیات ابدی میں اور موت میں فرق ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زندگی کا سورہ ہے. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اسے ایک تلاوت پر ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک عمرے کا ثواب. آپ ذرا تصور کریں کہ سورہ یاسین، ایک عمرہ کرنے میں کتنا خرچ ہے. ایک انسان یہاں سے سعودی عرب جائے، مکے جائے، احرام باندھے، طواف کرے، طواف النساء کرے، صفا و مروہ کے چکر لگائے، اس کے بعد کہیں ایک عمرہ پورا ہوتا ہے. رسول خدا نے غریبوں کے لیے عمرے کا ایک آسان طریقہ بتا دیا ہے. کہا تمہیں روز عمرے کا ثواب ملے گا، روزانہ معمول یہ بنا لو کہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو. سورہ یاسین کی تلاوت سے عمرے کا ثواب ملے گا. اسی سورے کی ایک آیت ہے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے اس سال جہاں میں عشرہ پڑھتا ہوں میں نے پورے عشرے کا موضوع ہی یہی رکھا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جہاں تک میں جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، کوئی دعوے داری نہیں ہے، لیکن میری انفارمیشن میں ابھی تک کوئی عشرہ اس سبجیکٹ پر نہیں ہوا ہے. میری انفارمیشن میں، میری عمر میں نہیں ہوا ہے. ممکن ہے ہمارے بزرگان نے سنا ہو. انسان اور انسانیت کا ازلی دشمن ابلیس. پورے عشرے میں اسے موضوع بنایا جائے. یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ مجلسیں انہی چیزوں کے لیے ہیں تاکہ قرآنی حقائق کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے، روایی حقائق کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے. ہم صرف زبان سے اس کا نام نہ لیں، صرف اس کو جانے نہیں، بلکہ آیت اللہ خامنئی نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایک کامیاب انسان کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ خدا شناس ہو. توجہ، ایک کامیاب انسان کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اس کے پاس عرفان خدا ہو، بلکہ دنیا میں کامیاب وہ ہے جو
خدا کو بھی پہچانتا ہو اور اپنے دشمن کو بھی پہچانتا ہو. اور قرآن نے نہ جانے کتنی مرتبہ انسان اور انسانیت کا ازلی دشمن کے طور پر سب سے زیادہ جو انٹروڈیوس کیا ہے وہ ابلیس کو کیا ہے کہ یہ تمہارا ازلی دشمن ہے, یہ تمہارا ازلی دشمن ہے. آپ ذرا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں. آپ کی صلوات پھر وہ پچھلے حصے کی طرف چلی گئی جیسی تھی. یہ بھی جان لیجیے میرا بیان بھی اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اگر آپ کی صلوات نہیں بدلی تو میرا انداز بھی نہیں بدلے گا, میرا انداز بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. ایک اور صلوات پیش کریں. ارشاد ہوتا ہے الم آہد الیکم یا بنی آدم, اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا اللہ تعبدوا الشیطان کہ شیطان کی پیروی مت کرنا, اس کا اتباع مت کرنا, اس کی عبادت مت کرنا. انہو لکم عدو مبین, کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, بالکل سامنے کا دشمن ہے تمہارا. ہمارے ہاں اسے موضوع عام طور سے اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہم چٹکیاں لے سکیں. یہ چٹکیاں لینے کے لیے نہیں, الرٹ ہونے کے لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے اس سے الرٹ رہو, محتاط رہو. بت پرستی کا آغاز اس نے کروایا, آتش پرستی کا آغاز اس نے کروایا. دنیا میں جتنے بھی مذاہب بنے ہیں سب کا موجد یہ ہے, سب کی ابتدا کرنے والا یہ ہے. تاریخی اعتبار سے دیکھیں, قرآنی اعتبار سے دیکھیں, روایی اعتبار سے دیکھیں, سب کا موجد یہ ہے, انسان اور انسانیت کا ازلی دشمن. چنانچہ دشمن شناسی بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ ایک پورا باب ہے دشمن شناسی کا, جس میں ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے اسے اس لیے موضوع سخن بنایا گیا ہے کیونکہ یہ سب سے پرانا دشمن ہے, اور دشمن جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا تجربے کار ہوتا جاتا ہے. اور یہ وہ پرانا دشمن ہے جس کے پاس طاقت خود خدا نے اسے دی ہے. ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال جو ابھرتا ہے, میں انشاءاللہ یہاں جب میڈیکل کالونی کے عشرے میں آؤں گا تو پورا تفصیل سے بیان کروں گا. میں یہاں صرف مقدمے کے طور پر چند چیزیں بیان کر رہا ہوں, گویا یوں سمجھ لیں آپ کہ میں صرف فہرست بیان کر رہا ہوں. میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں, ہم اور آپ جانتے ہیں اسے. ایک نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ خداوند عالم نے سب کو سعادت کے لیے پیدا کیا, سب کو جنت کے لیے پیدا کیا, سب کو آخرت کے لیے پیدا کیا, ہر مخلوق کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ خود کو پہچانوا سکے. تو پھر ایک ایسے کو کیوں پیدا کیا جو اس کی پہچان, جو اس کی شناخت میں, جو اس کے عرفان میں روڑا ہے, جو اس کو پہچاننے نہیں دیتا, جو اس تک کسی کو جانے نہیں دیتا؟ یہ ایک پہلا سوال ہے. عام طور سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے اسے پیدا ہی کیوں کیا. تو اس سوال کا بہت سادہ سا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم نے اسے شیطان نہیں پیدا کیا تھا, خداوند عالم نے اسے ابلیس پیدا نہیں کیا تھا. شیطان کے معنی کیا ہے, ابلیس کے معنی کیا ہے, ابلیس اس کا لقب کب پڑا, شیطان اس کا لقب کب پڑا, اس کا نام کیا ہے, اس کے بچے کتنے ہیں, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں تاریخ میں, ہمارے سب کچھ ہے, تفاسیر میں سب کچھ ملتا ہے. اور جتنا زیادہ ہم اس کو پہچانتے جائیں گے اس کے مکر و فریب سے آشنا ہوتے جائیں گے, اور جتنا اس کے مکر و فریب سے آشنا ہوتے جائیں گے راہ لقاء پروردگار آسان ہوتی جائے گی, جتنا زیادہ اس کو ہم پہچان لیں گے. یہ بنیادی سوال ہے. خداوند عالم نے اسے پیدا ہی کب کیا؟ اب پیدا نہیں کیا تو شیطان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے, لغوی معنی اس کے شیطانہ مادہ ہے اس کا, ابلیس ابلاس سے آیا ہے, جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ مخلوق جو خدا کی رحمت سے دور ہو. میں کوشش کروں گا کہ کچھ انفارمیشن میں ٹرانسفر کر سکوں. آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں, میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے میری مجلس میں جو کچھ نعرے کے لیے اور واہ واہ کے لیے آتے ہیں, شاید ان کو کچھ مایوسی ہوتی ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کچھ انفارمیشن ٹرانسفر ہو آپ کی طرف. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والا. ابلیس آیا ہے ابلاس سے, مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ اس کے معنی بھی وہی ہے جو شیطان کے ہیں, یعنی وہ مخلوق جو خدا کی رحمت سے دور ہے. تو یہ تو دور نہیں تھا, یہ تو خدا کی رحمت. اچھا, خود قرآن مجید نے صرف ایک بات اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر بتائی ہے, وہ کانا من الجن,
یہ جنوں میں سے تھا. کون سے جنوں میں سے تھا؟ انہی جنوں میں سے جن جنوں میں سے آج بھی موجود ہے جو مخلوق، جن کی جو مخلوق آج بھی موجود ہے. کیا انہی جنوں میں سے تھا؟ نہیں. خود جن کے معنی کیا ہے؟ جنون، مجنون، جنین، جنت، جنہ، جنہ، یہ سب ایک ہی روٹ ورڈ سے، ان سب کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اسی سے آیا ہے جن. جنہ کو جنہ کیوں کہتے ہیں؟ جنہ یعنی سپر. جنہ کو جنہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان سپر پہنتا ہے تو اس سے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس سے اس کا سینہ دکھائی نہیں دیتا. مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ مجنون کو مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ دکھائی تو دیتا ہے وہ صاحب عقل، دکھائی تو دیتا ہے وہ انسان، مگر اس کے اندر آثار عقل دکھائی نہیں دیتے. دیکھیے ساری بات اب جو ہے وہ نامرئی ہوتی جا رہی ہے، یعنی جو چیز نہیں دکھائی دے اسے جن کہتے ہیں. مجنون کو مجنون بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر عقل دکھائی نہیں دیتی ہے. جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کے معنی ہم کہتے ہیں کہ باغ کے ہیں، باغ کو تو عربی میں حدیقہ کہتے ہیں. پھر یہ جنت جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے اسے جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا باغ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، یہ ایک ایسا باغ ہے جو دکھائی نہیں دیتا. رحم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جنین. جنین، جنین کیوں کہتے ہیں؟ جنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہے دنیا میں، غذا بھی لے رہا ہے، حیات بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر دکھائی نہیں دیتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں جنین. یعنی جو دکھائی نہ دے، اسی روٹ ورڈ سے ہے جن. جن کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک ایسی مخلوق جو دکھائی نہ دے. ہے خداوند عالم کی مخلوق، اور خداوند عالم نے انسانوں سے ہزار سال پہلے ایک پوری دنیا آباد کر رکھی تھی جنوں کی. ان میں کا ایک فرد ہے یہ جن، ان میں کا ایک فرد ہے. اس پوری قوم کو خداوند عالم نے تباہ و برباد کر دیا، پوری قوم کو. وہ کیوں کیا؟ جب جناب آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کے طور پر یہ کہا تھا کیا تو اسے بنائے گا جو یسفک الدماء، جو خونریزی کرے؟ خون بہانے کا تصور فرشتوں کے ذہنوں میں کیسے آیا؟ کہاں سے آیا؟ نہ انسان، نہ آدم ذات، خونریزی کا تصور کیسے آیا؟ وہ خونریزی کا تصور آیا ہی اس لیے کہ خداوند عالم نے جو پوری دنیا بنا رکھی تھی جنوں کی، وہ آپس میں چونکہ اللہ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن وہ اس دنیا میں آ کے صرف خونریزی کرتے تھے، صرف فسادات کرتے تھے، صرف برائیاں انجام دیتے تھے. چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس پوری قوم کو، پورے صنف کو تباہ کر دیا. میں ایک بات اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، مولانا بھی موجود ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اب جو جن ہے اور وہ جو جن تھا دونوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ اس پوری قوم کو اللہ نے ایک ایک کر کے تباہ کر دیا. ان میں کا صرف ایک بچا یہ، اور یہ بچا کس بلبوتے پر؟ اپنی عبادتوں کے بلبوتے پر. یہ بچا اس لیے کہ چونکہ اس نے عبادت کی تھی. خداوند عالم یہ بھی تو دکھانا چاہتا ہے کہ حیات ملتی ہی اسے ہے جو عابد ہو. دیکھیے کبھی کبھی شیطان سے بھی ایسے موضوعات مل جائے، یہ بڑی بات ہے. حیات ملتی اسے ہے جو عبادت گزار ہو، اور اس عبادت کے بہانے خداوند عالم نے اسے جنت میں جگہ دے دی. 12,000 سال تک وہ جنت میں عبادت کرتا رہا. تفسیر طبیان نے لکھا ہے کہ 150 سال کا تو اس کا ایک رکوع ہوتا تھا، اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو 150 سال کا ایک رکوع تم دیکھتے ہو، اسے اس دنیا کے ماہ و سال سے ٹیلی مت کرنا. وہ خالی سال ہے، جہاں ایک سال کا ایک دن ہوتا ہے، ایک سال کی ایک رات ہوتی ہے، اس سے ٹیلی مت کرنا. وہ 150 سال کا ایک رکوع کرتا تھا. اتنی عبادتیں کرنے کے بعد تب اس منزل پہ پہنچا کہ وہ بچ جائے، اسے حیات مل جائے. حیات صرف عبادتوں سے ملتی ہے. اچھا، اب دوسرا سوال یہ کہ خدا نے اسے اتنی مہلت کیوں دی؟ میں ایک صفت بتاتا چلوں اور اس کے بعد پھر آگے کی بات انشاءاللہ کروں گا. سب سے پہلی صفت شیطان کی یہ ہے کہ وہ بہت جری ہے.
جری کس معنی میں؟ گناہ کرنے میں. توجہ رکھیے گا، گناہ کرنے میں بہت جری، بڑا نڈر ہو کر گناہ کرتا ہے، یعنی اسے کوئی خوف نہیں ہوتا. آدم کا پتلا ہے، روح پھونکی جا چکی ہے، بارگاہ خداوندی ہے، فرشتوں کی جماعت ہے، خدا کہہ رہا ہے سجدہ کہہ رہا نہیں کروں گا. آپ نے جرأت دیکھی؟ نڈر ہے، کتنا نڈر ہے. شیطان کی پہلی صفت کیا ہوئی؟ کہ وہ جری ہوتا ہے گناہ کرنے میں، وہ ڈرتا نہیں ہے. آپ کو یہ نظارہ کہیں مل جائے گا. رمضان المبارک کا مہینہ، لوگ پان کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. پوچھ لیجیے صاحب رمضان میں پان، میاں خدا سے نہیں ڈرتے تو تم سے کیا ڈریں گے؟ یہ جملہ آپ نے معلوم ہے یہ آیا کہاں سے؟ یہ انہی سے لیا ہے جن کی پیروی کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں. یہ سلسلہ وہی ہے. وہ بڑا نڈر ہے، وہ خدا کے سامنے کہا میں نہیں کروں گا. سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. نڈر ہے. دوسری صفت اس کی کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ کبھی گناہ پہ پشیمان نہیں ہوتا، اسے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی. گناہوں پہ شرمندہ نہ ہونا کس کی صفت ہے؟ شیطان کی. جب کبھی اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے دائیں بائیں ایسی صفت دیکھ لے تو یہ سمجھ جائے کہ یہ شیطان کی پیروی کرنے والوں میں ہے، رحمان کی پیروی کرنے والوں میں نہیں ہے. کیونکہ اس کی پیروی کرنے والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ علل اعلان گناہ بھی کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر پشیمان بھی نہیں ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے کہ پورے اشرے کا موضوع ہے اور اس کو ایک مجلس میں آج مجھے سمیٹ کے کچھ باتیں بیان کرنی ہے، اور انشاءاللہ پھر آگے موقع ملا تو بیان کروں گا. ایک دن جناب موسیٰ کے پاس آیا، رو رہا تھا، گریا کر رہا تھا. اب یہ سارے حقائق انشاءاللہ بہت تفصیل طلب ہے، موضوع بہت تفصیل طلب ہے، میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. جناب موسیٰ کے پاس آیا، گریا کر رہا تھا، رو رہا تھا. جناب موسیٰ نے کہا کیا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ کہا تمہارا خدا معاف نہیں کرتا. جناب موسیٰ حیران ہو گئے، میرا خدا معاف نہیں کرتا؟ جو رحیم ہے، جو کریم ہے، وہ نہیں معاف کرتا؟ کہا نہیں، میں معافی مانگ رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، وہ معاف نہیں کرتا. نبی تھے، نبی کا دل آپ جانتے ہیں، ہمارے اپنے نبیوں کو تو آپ پہچانتے ہیں نا، بڑے نرم دل ہوا کرتے تھے. کیسی کیسی بیویوں کو برداشت کیا ہمارے نبیوں نے، بہت نرم دل، بہت نرم دل. اب دل بسیج گیا ان کا. کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں سفارش کروں گا. گئے، نماز پڑھی، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی، معبود آنے والی قوم اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گی، معاف کر دے اسے. آنے والی ساری امتیں اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گی، تو معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ قدرت نے جواب دیا، موسیٰ تم بھی، یہ شیطان ہے، یہ مکر کر رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے. دیکھیں یہ موضوع کتنا اہم ہے، یہ موضوع کتنا اہم ہے. یہ مکر کر رہا ہے. میں اس بات کو یہیں پر روک رہا ہوں. ایک جملہ سناتا چلوں. کسی بھی بات کی اہمیت کب بڑھتی ہے؟ جب کہنے والا بڑا ہو. اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جب اس کو نقل کرنے والا بڑا ہو. اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جب اس کا مخاطب بھی بڑا ہو. تینوں باتیں جس بات میں پائی جائیں وہ بات کتنی بڑی ہوگی. کہنے والا خدا ہو، جس سے کہا ہو وہ موسیٰ ہو، اور جو نقل کرے وہ علی. اب ذرا بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. کہنے والا خدا، خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو وحی کی، نقل کیا مولا کائنات نے کہ 4 باتیں خدا نے جناب موسیٰ کو وحی کر کے کہی. اے موسیٰ، توجہ رکھیے گا، یہ شاید اگر 4 جملے میرے پہنچ جائیں تو میرے خیال میں پوری مجلس کا محاصل یہی 4 جملے ہیں. اے موسیٰ، جب تک اپنے گناہوں کی بخشش کا یقین نہ ہو جائے دوسروں کے عیوب کی طرف نظر مت کرنا. جب تک اپنے گناہوں کی بخشش کا یقین نہ ہو جائے دوسروں کے عیوب کی طرف نظر نہ کرنا. دوسرا جملہ خدا نے کہا موسیٰ سے، نقل کی علی نے. نوجوانوں اس جملے کو محفوظ کر لینا. اے موسیٰ، جب تک میرے خزانے خالی ہونے کا یقین نہ ہو جائے روزی کی فکر مت کرنا. جب تک میرے خزانے خالی ہونے کا یقین نہ ہو جائے روزی کی فکر مت کرنا. تیسرا جملہ کہا خداوند عالم نے، اے موسیٰ،
جب تک میری حکومت نابود ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے، میری سلطنت ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے، مجھ سے مایوس مت ہونا، مجھ سے مایوس مت ہونا۔ آخری جملہ، اے موسیٰ جب تک شیطان زندہ ہے اس کے مکر و فریب سے خود کو محفوظ مت سمجھنا، جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے وہ مکر بھی کرتا رہے گا، فریب بھی کرتا رہے گا، اس کے مکر و فریب سے خود کو محفوظ مت سمجھنا۔ خدا کہہ رہا ہے، نبی سے کہہ رہا ہے، نقل علی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں موضوع کتنا اہم ہے، نقل علی کر رہا ہے، کتنا اہم موضوع ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا معبود معافی مانگ رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، کہا موسیٰ تم بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے، یہ توبہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے کی اس کے اندر عادت نہیں ہے، واپس آئے۔ جناب موسیٰ سے خداوند عالم نے کہا ٹھیک ہے میں نے اسے معاف کیا، لیکن جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے، آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے۔ خداوند عالم کی ایک سنت معلوم ہوئی، جب کوئی انسان کوئی کرائم کرتا ہے نا، کوئی جرم کرتا ہے تو بخشا اسی وقت جاتا ہے جب کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس کا معاوضہ دے دے۔ اسی لیے ہمارے یہاں دیت رکھی گئی ہے، اسی لیے ہمارے یہاں دیتیں رکھی گئی، اس کا کہیں نہ کہیں سے اس کو جبران کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے اگر تم سے کوئی جانے انجانے میں کہیں سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو فوراً ایک نیک کام کرو۔ پہلا نیک کام یہ کہ اس گناہ سے توبہ کرو اور اس کے عوض میں کوئی دوسرا نیک کام کرو تاکہ تمہارا گناہ لکھا ہی نہ جائے، لکھا ہی نہ جائے۔ لکھ لیا گیا تو پھر وہ اریزر بڑا مشکل سے ملتا ہے مٹانے کے لیے، اس کو بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ وہ اریزر سب کے پاس نہیں ہے، وہ اریزر صرف علی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اہل بیت کے پاس ہے، جس سے وہ نامہ اعمال میں لکھ دیے جانے والے گناہ مٹتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ہمارے پاس علی ہے، ہم اریزر لے لیں گے، ہم سوچ رہے ہیں ہم تو علی والے ہیں، یہ ہم علی والے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، علی نہیں کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ علی بھی یہ کہے ہاں تم میرے ہو۔ مسئلہ ایک طرف میں معیار ہے محبت کا، دوستی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ دوستی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے معیار والے سے دوستی کرتا ہے۔ ایک پروفیسر جو ہے وہ کالج کے کسی تھرڈ کلاس کے امپلائی سے دوستی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے رینج کے لوگوں سے دوستی کرتا ہے، جو پروفیسر ہو، جو اس کی معیار کا ہو۔ ہر آدمی اپنے معیار والے سے دوستی کرتا ہے۔ ہم سب کے سب اہل بیت کے دوست ہیں، اپنے آپ کو وہ معیار، اس معیار پہ لانا پڑے گا کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ وہ ہمیں اپنا دوست کہہ سکیں، ہم اس قابل ہو سکیں کہ وہ ہمیں اپنا دوست کہہ سکیں۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ کہا کہ اس سے کہو کہ جا کے آدم کی قبر پہ سجدہ کرے، سجدہ کر لیتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ جناب موسیٰ واپس آئے، کہا بھائی مبارک ہو تمہارے گناہ تو معاف ہو گئے؟ کہا معاف ہو گئے؟ حیران ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا۔ کہا میرے گناہ معاف ہو گئے؟ کہاں معاف ہو گئے تمہارے گناہ؟ کہا کیسے؟ کہا بس جاؤ آدم کی قبر پہ سجدہ کرو، گناہ تمہارے معاف۔ بڑی حیرانی سے موسیٰ کی طرف دیکھا، کہا موسیٰ جب وہ زندہ تھا تو میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، اب وہ مر گیا ہے، قبر میں لیٹ گیا ہے، تب میں اس کو سجدہ کروں گا؟ بھائی اس روایت سے کہیں آپ کا ذہن پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پہلی بات جو اس روایت سے ملتی ہے کہ شیطان کبھی پشیمان نہیں ہوتا۔ اب کوئی اگر اپنے گناہوں پر پشیمان نہ ہو تو یہ شیطانی صفت کا حامل ہو چکا ہے، یہ شیطانی صفت کا حامل ہو چکا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں 72 مرتبہ لفظ شیطان آیا ہے اور 88 مرتبہ شیطان اور اس کے مشتقات آئے ہیں، 88 مرتبہ۔ اور شیطان، ابلیس، ان سب کے مشتقات ٹوٹل 97 مرتبہ آئے ہیں۔ یہ میں آج صرف موضوع بتا پاؤں گا، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد آگے بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ باتیں ہوں گی آگے کی مجلسوں میں۔ 97 مرتبہ، 97 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ شیطان، شیاطین اور ابلیس آیا ہے۔ 97 مرتبہ کوئی کم عدد ہے؟ 97 کہیں سے کوئی کم ہے؟ بھائی کم تو نہیں ہے نا، 3 ملا دو تو 100 ہو جاتے ہیں، اس میں 3 اگر اس میں اور مل جائیں تو 100 ہو جائے گا۔ جی صلوات تو پڑھیں محمد والے محمد۔
खुदावंद आलम ने 97 मरतबा इसका तस्करा कुरान में किया, नाम लेके। तस्करे और हैं लेकिन नाम सिर्फ इतना 97 मरतबा तो सिर्फ इसका नाम है। खुद नाम इसका क्या है? जाहिर सी बात है कि ये तो उस वक्त शैतान तो उस वक्त लक़ब दिया गया जब उसने आदम को सजदा नहीं किया। इब्लीस तो उस वक्त लक़ब दिया गया जब उसने सजदा नहीं किया। उससे पहले जब वो मलाइका को नमाज पढ़ा रहा था जमात की, तब क्या नाम था इसका? मिला आपको कहीं? इमाम रजा ने बताया। आप सोच रहे मौलाना ये किसकी गर्दन इस बार पकड़ के मिंबर पे बैठ गए हैं? इतना अहम मौजू नहीं होता तो हमारा 8वां इमाम नाम भी ना बताता। मौजू की अहमियत देखें, नाम बताया कि इसका नाम हारिस था, असली नाम इसका हारिस था। ये सब नाम बताने के भी असबाब होते हैं। नाम इसलिए बता दिया ताकि इस तरह के नाम मत रखना, वरना नाम रखोगे तो ये सिफतें आ जाएंगी। बहुत सारे नामों से भी सिफतें ट्रांसफर हो जाती हैं। तारीख में जितने भी हारिस मिले उनकी सिफतों को टटोल जाइएगा, पता चल जाएगा कि ये असर क्यों आया। कभी कभी सिर्फ काम से नहीं, नाम से भी असर आ जाया करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद आलम ने इसे मोहलत क्यों दी? देखिए, मुझे आज एक मैसेज देना है और ये मैसेज मैं देता हूं, हमेशा देता हूं मिंबर से और हमेशा देता रहूंगा। चूंकि कुछ शहर हैं यूपी में खास तौर पर कि जहां मैं मुसलसल जा रहा हूं, और जब मुसलसल किसी शहर में आप जाते हैं तो आप एक एतमाद आपके अंदर ये पैदा हो जाता है कि हाँ, इस शहर वाले आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी बात को सुनना चाह रहे हैं। मेरा मकसद ही यही है। मैं मिंबर पर बैठता ही इसलिए हूं। मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि आदाब ज़ाकरी बताएं। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बताई, जब भी मिंबर पे बैठो कुर्बतन अल्लाह बैठो। जब ये ठान कर हम मिंबर पे बैठेंगे कि कुर्बतन अल्लाह हो, तो फिर दूसरी चीजों की कुर्बतें खत्म हो जाया करती हैं। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद। खुदावंद आलम ने इसे मोहलत क्यों दी? ये मोहलत नहीं है, ये जज़ा है। जिसे हम मोहलत समझ रहे हैं वो मोहलत नहीं है, वो जज़ा है। कुरान मजीद फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कोई अगर एक जर्रे के बराबर भी नेकी करेगा तो उसे देखेगा, कोई अगर एक जर्रे के बराबर भी शर करेगा तो देखेगा। खुदावंद आलम ने कहा फखरुज, निकल जा, तू रजीम है, कयामत तक तेरी गर्दन पर लानत का तौक है, निकल जा। कहा ऐसे कैसे? मेरी नमाजें, मेरी इबादत, मेरे सजदे, मेरा रुकू, मेरी नमाज, मेरा रोजा, वो कहां गया? तूने तो कहा है ना कि तू जजा भी देगा। तवज्जो रखिएगा, तू हर अमल की जजा देता है। तो मैंने जो इतने 1000 साल इबादतें की है उसकी जजा कहां गई? उसका इनाम कहां गया? कुदरत ने कहा कि वो भी मिलेगा, आखिरत में चाहिए या अभी? तवज्जो रखिएगा, मेरा अगर मैसेज पहुंच गया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, मेरा पैगाम बहरहाल पहुंच गया। कहा आखिरत में चाहिए या अभी? कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए। कहा फिर बता क्या चाहिए? जजा तो मिलनी है। कहा कि मुझे कुव्वत दे। सूरह आराफ पढ़िएगा, मैं अभी सिर्फ आयत के एड्रेसेस बता रहा हूं। सूरह आराफ आयत नंबर 17, सूरह आराफ आयत नंबर 27, सूरह सबा, और इसके अलावा बहुत सारे सूरे हैं जो इंशाअल्लाह मैं उसके एड्रेसेस आपको बताऊंगा कि जिनको आप सूरह नहल आयत नंबर 98, 99, 100 तीनों लगातार हैं, जिसमें पहली आयत यह है फइज़ा क़रअतिल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान की तिलावत करो तो खुदावंद आलम की बारगाह में शैतान से पनाह मांगो। माबूद मेरे हाथ में कुरान है, फिर भी आ जाएगा। कुरान कह रहा है, तुम हाथ में कुरान लेकर कुरान पढ़ने बैठे हो, पढ़ने से पहले खुदावंद आलम की बारगाह में इससे पनाह मांगो। माबूद अब तो मेरे हाथ में कुरान आ गया है। कहा कुरान आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुरान हाथों में रहे ये फिर भी बहका सकता है। सिर्फ कुरान काफी नहीं है, अहले बैत भी साथ होने चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
حالات ہونے چاہیے. اس کے بعد کنٹینیو بہرحال آئے تھے. اس نے مہلت مانگی. فانظرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت دے اس دن کی جب تو لوگوں کو پلٹائے گا. میں یہیں پر کچھ باتیں اور بتاتا چلوں. آگے آنے والی جو مجلسیں ہیں علی گڑھ کی دوسری مجلسیں, ان میں اس کا عقیدہ, یہ کس کا دشمن ہے, دشمنی کے اس کے طریقے کیا ہیں, حملے کیسے کرتا ہے, کن کن جگہوں سے حملے کرتا ہے, قرآن مجید نے اس کے, اور زیادہ تر باتیں, جتنی بھی باتیں میں کروں گا تقریباً 80% باتیں صرف قرآن مجید سے ہوں گی, اور اس کے بعد پھر روایات کا سہارا لیا جائے گا جہاں قرآن نے ہماری مدد نہیں کی ہے. یہ وہ موضوعات ہیں جو انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں جب میں آؤں گا تو بیان کروں گا. خداوند عالم کی بارگاہ میں اس نے جزا طلب کی. فانظرنی الی یوم یبعثون, مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب تو لوگوں کو پلٹائے گا. قیامت پر اس کا عقیدہ تھا, جب تو لوگوں کو پلٹائے گا, جب قیامت آئے گی. خداوند عالم نے کہا تجھے مہلت ملتی ہے لیکن قیامت تک کی نہیں, الی وقت معلوم. یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں. وقت معلوم تک کی مہلت دی. کچھ باتیں جو اب تک بعض ہمارے نوجوانوں نے نہیں سنی ہے, اس نے مہلت بہت مانگی تھی. اس نے قبر میں بھی بہکانے کے لیے کہ فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے تو میں وہاں جواب نہ دینے دوں. خدا نے کہا نہیں, جب تک ایک انسان زندہ ہے صرف اس وقت تک اختیار ہے. جب تک ایک انسان کے پاس حیات ہے, نعمت حیات کتنی گراں قدر ہے, جب تک حیات ہے بس اس وقت تک مہلت ہے, اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے. یعنی قبر میں شیطان کا نہیں, اس کا راج ہوگا جس سے انسان محبت کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ساری اس نے مہلت مانگی تھی کہ میں صراط پر چلنے نہ دوں, میں صراط پر ہی بہکاتا رہوں اور وہاں سے میں دھکا دے دوں. یہ ساری خدا نے کہا نہیں, بس جب ایک انسان زندہ ہے, جب تک مرا نہیں اس وقت تک کی مہلت. حملے کے طریقے کے لیے قوت, جتنی چیزیں مانگی خداوند عالم نے دے دی. یہ مہلت نہیں ہے, یہ اس کی جزا جو اس نے کیا ہے. اس نے اسی دنیا میں اس کی جزا لے لی. یہ ایک حقیقت ہے جو آپ جانتے ہیں. اب ایک اور حقیقت ہے, میں دوسروں کو ٹارگٹ کم بناتا ہوں, اپنی ذات کو ٹارگٹ زیادہ بناتا ہوں. میری عادت شروع سے. ایک روایت اور سنتے چلیے. امام حسن جس جوان نے بھی صلوات کی شروعات کی تھی, خدا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ لوگ اس کی سلامتی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے حکم ہے جب ہمارا نام آئے تو ہم پر درود بھیجو. بازار سے گزر رہے ہیں, امیر شام کا مشیر خاص عمر ابن عاص گزر رہا ہے. کہا عمر ادھر آؤ. قریب گیا. امام اپنے صحابی, اصحاب, انصار سب کے ساتھ. کہا میں نے سنا ہے تم نے علی کے بارے میں قصیدہ لکھا ہے. توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. میں نے سنا ہے تم نے علی کے لیے مدح سرائی کی ہے, قصیدہ لکھا ہے. کہا کہ ہاں کی تو ہے. دشمن ہے علی کا, دشمن ہے. یہی وہ شخص تھا, شاطر انسان ہے. یہی وہ شخص تھا جس نے اپنی سیاست, دنیاوی سیاست کے بلبوتے مولائے کائنات کو خلافت سے ہٹا دیا تھا, امیر شام کو بٹھا دیا تھا. یہی وہ شخص تھا. اور اسی کے لیے مولائے کائنات نے کہا تھا کہ اگر میرے اندر تقوی الہی نہیں ہوتا تو دنیا عرب دیکھتی کہ اس سرزمین پہ سب سے بڑا سیاستداں کون ہے. دنیا عرب دیکھتا کہ سب سے بڑا سیاستداں. علی کو خوب جانتا تھا, علی کو خوب پہچانتا تھا. جب انسان کے اندر خوب معرفت ہوتا, لیکن سرکشی, وہ سرکشی تھی جس نے دشمنی علی کی, جس نے بہرحال دور رکھا. کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے علی کے بارے میں کچھ اشعار کہے ہیں. کہاں کہے تو ہیں. امام حسن کہتے ہیں تم بیچو گے, فروخت کرو گے. اس نے کہا میرے شعر آپ کے کیا کام آئیں گے, میں بیچ بھی دوں گا تو آپ کے کیا کام آئیں گے. کہا نہیں نہیں, اگر بیچو گے تو بتاؤ. امام سمجھ گیا, بہت چالاک تھا, سمجھ گیا علی یہ علی کا فرزند ہے, کوئی اور نہیں ہے.
کوئی بات یوں ہی ہوا میں نہیں ہوتی ان کے یہاں. کہا کہ قیمت کیا دیں گے؟ کہا جو تم بتاؤ، تم طے کرو قیمت. ایک زبردست قیمت اس نے بتائی، زبردست قیمت، جتنی بتا سکتا تھا وہ اپنے علم میں، اپنے زعم میں، جتنی قیمت بتا سکتا تھا اس نے بتائی. اتنی قیمت بتائی، امام حسن راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے چلو ڈن، معاملہ ہو گیا. جتنے اصحاب تھے ساتھ میں امام حسن کے جا رہے تھے وہ پریشان ہو گئے. آقا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ 3-4 شیر کے لیے اتنا بڑا سرمایہ آپ صرف کر رہے ہیں، اتنا بڑا سرمایہ، اتنی بڑی دولت، یہ 3-4 شیر اس کے، وہ بھی توجہ کریں. آپ یہ تو دیکھیں کس نے کہا ہے. کہا باپ کا قول میرے یاد نہیں، یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے، یہ دیکھو کیا کہا ہے. بات یہ ہے کہ کہی بات کیا کہی گئی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کس نے کہا ہے. اتنی سی بات تھی جو شیطان نہیں سمجھ پایا تھا. کہا بیچو گے؟ کہا ایک زبردست قیمت. معاملہ ڈن ہو گیا. جب امام واقعاً خریدنے کا پورا ارادہ کر چکے تھے اور بڑھ رہے تھے تو صاحب نے روکا. سرکار معاشرے میں آپ دیکھیں کہ آپ تو دسترخوان کھلا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں، آپ پھر یہ سارا معاملہ رک جائے گا، اتنی بڑی دولت. امام نے کہا ذرا معاملہ ہو جانے دو پھر اس کے بعد بات کریں گے. قیمت دی، قصیدہ لیا. توضیح المسائل میں پڑھیے گا، تجارت میں عقد ہوتا ہے، اسی لیے نکاح بھی ہمارے ہاں معاملات کے باب میں ہے جہاں عقد پڑھا جاتا ہے. میں راضی ہوں، تم بھی راضی ہو. امام نے کہا تم نے اپنا قصیدہ بیچ دیا؟ کہا ہاں بیچ دیا. کہا جو قیمت تم نے لی تم اس سے راضی ہو؟ کہا ہاں میں اس سے راضی ہوں. کہا یہ قیمت تمہارے قصیدے کی ٹھہر گئی؟ کہا ہاں ٹھہر گئی. کہا قصیدہ میرا ہو گیا؟ کہا ہاں آپ کا ہو گیا. درہم و دینار اسے دیے، قصیدہ اپنے ہاتھ میں لیا. ایک روایت میں نے پڑھی نہیں ہے، سنی ہے، جو اسی میں ایک جز ہے. اس کے بعد جب امام نے لے لیا اس سے قصیدہ تو اس کے بعد کہا کہ اب سناؤ کیا کہا تھا. پھر وہ سنا نہیں پایا، ذہن سے ہی نکل گیا. بیچ دیا تو پھر سب کچھ بک گیا. بیچ دیا تو سب کچھ. امام آگے بڑھے، وہ اپنے راستے چلا گیا، یہ اپنے راستے. اصحاب پریشان، مولا یہ 3-4 شیر کے لیے آپ نے اتنا بڑا سرمایہ خرچ کر دیا، اتنی بڑی دولت دے دی. کہا تم نے رسول خدا کا قول نہیں سنا کہ جس نے علی کی مدح میں ایک بیت کہی، جس نے علی کی مدح میں ایک بیت کہی، اللہ ہر بیت کے عوض قیامت میں اسے ایک بیت عطا کرے گا. سبحان اللہ. یہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ کوئی علی کا دشمن بھی ہو اور جنت میں بیت بھی لے لے، مگر چونکہ ہمارا رسول کہہ گیا تھا کہ بیت اگر کوئی یہاں کہے گا تو قیامت میں اسے بیت ملے گی. یہ قیامت میں بیت کی دعوے داری نہ پیش کر سکے، اس لیے اس کا سودا میں نے کر دیا. قیامت میں اس کی دعوے داری نہ پیش کر سکے، میں نے اس کا سودا یہی کر لیا. یاد رکھنا، قصیدہ بیچنے والوں محشر میں دعوے داری نہیں پیش ہو سکتی. ذکر اہل بیت کی قیمت لگانے والوں ہوشیار ہو جاؤ، اگر اجر یہاں لے لیا ہے تو وہاں دعوے داری پیش نہیں کر سکتے. چنانچہ جتنی تجارت کی قسمیں ہیں اس میں تو تم مول بھاؤ کر سکتے ہو. یہ وہ ہے جس کا تعلق تجارت سے نہیں، عبادت سے ہوا کرتا ہے، شرف سے ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے میں یہ چاہتا ہوں یہ ہمارا نوجوان جب آگے بڑھ کے دعوتیں دے نا تو ایسی دعوتوں کو ٹھکرا دے جو ذکر حسین کو شرف نہیں، سعادت نہیں، تجارت سمجھتے ہیں. ٹھکرا دے. کسی ایسے کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے منبر پر جو ذکر بیچنے کے لیے آ رہا ہے. ذکر بیچنے، ارے حسین کی محبت
حسین کی محبت، کیا حسین سے تم نا امید ہو گئے؟ خدا کی قسم یہ اسی بات کی علامت ہے، جو ذکر حسین کی قیمت یہاں لگا رہا ہے نا، وہ حسین سے نا امید ہے۔ جو حسین سے امیدوار ہوتا ہے، جو حسین سے مایوس نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ حسین کے ذکر کا اجر مجھے یہاں چاہے جتنا بھی ملے، حسین اس میں اتنی برکت عطا کر دے گا کہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزاداری کے اس کلچر کو آپ کو بدلنا ہے۔ میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کب تک نہیں پڑھیں گے؟ کب تک نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے، وہ سیرت بدل گئی، وہ سیرت ہمارے یہاں نہیں پائی جا رہی ہے۔ ہمارے ائمہ کی سیرت رہی، دیوبند آئے ہیں، بہت سارے قصیدہ خواں آئے ہیں، انہوں نے قصیدہ پڑھا ہے، امام نے خوب عطا کیا، دنیا بھی عطا کی ہے، آخرت کی ضمانت بھی دی ہے۔ یہ امام کی سیرت ہے۔ مگر دیوبند کا لیتے وقت بھی ہاتھ کانپ رہا ہوتا تھا، آقا میں نے اس لیے تھوڑی کیا ہے، میرا مقصد یہ تھوڑی تھا، میری منشا یہ تو نہیں تھی، میری منشا تو یہ تھی آپ راضی ہو جائے، آپ کا خدا راضی ہو جائے۔ مقصد یہ ہو، مقصد یہ ہو۔ جب بھی آپ دیکھیں ذکر حسین کرنے والے کا مقصد بدل گیا ہے، آپ سمجھ جائیں یہ حسینی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسینی بھی ہو اور ذکر حسین کا سودا بھی کر دے، ممکن نہیں، اس بات کا امکان نہیں پایا جاتا۔ ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے، علی کے چاہنے والوں کی تاریخ، اہل بیت کے چاہنے والوں کی تاریخ۔ کیا ان تاریخوں کو ہم جھٹلا دیں گے؟ اسلام قربانیوں کا مذہب ہے۔ ہر اس گھر کا اسلام تباہ ہو گیا جس نے اسلام ہی کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ بہت جلدی آپ کو ایسے نظارے پوری دنیا میں مل جائیں گے، جہاں جہاں اسلام کاروبار ہو گیا ہے، پوری دنیا میں مقہور نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہے، بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے۔ آپ حضرات کی دعاؤں سے اس بار میں حج سے مشرف ہوا تو میں نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کتنا بڑا کاروبار ہے جو چل رہا ہے، کتنا بڑا۔ اسلام کاروبار نہیں ہے، اسلام مذہب ہے، اسلام راستہ ہے، وہ راستہ جو ہماری سعادت کا راستہ ہے، قربانیوں کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، جو اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ ہاں اگر تم نے اس صراط مستقیم کو اختیار کر لیا، ان اعبدونی، میری عبادت کرو، معبود کہاں؟ ہذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم کون سا ہے یہ سیدھا راستہ؟ امام محمد باقر علیہ السلام دریافت کیا گیا کہ یہ جو شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ تو یہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا سورہ حمد نہیں پڑھتے؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے یہ جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ کہا قرآنی سے پوچھ لو یہ کون سی نعمت ہے، خود قرآن بتا دے گا۔ ایک دن ایسا آیا تھا کہ جس دن خود اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس نعمت کو میں نے آج تمام کیا۔ یہ وہی نعمت کا سلسلہ ہے جو ان لوگوں پر نازل ہوا ہے۔ یہ بصارت کی نعمت نہیں ہے، یہ سماعت کی نعمت نہیں ہے، یہ قوت کلام کی نعمت نہیں ہے، یہ حیات کی نعمت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف نعمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی راستے پر چلنا ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ یاد رکھیے آج دن میں ہمارے برادر گفتگو کر رہے تھے باقر بھائی اسی حوالے سے کہ مولانا یہ بتائیے اسلام میں کوئی شارٹ کٹ تو نہیں ہے نا؟ کوئی شارٹ کٹ نہیں، اسلام ایک ہی راستہ ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم۔
اس پہ چل سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں چل سکتے ہو تو جاؤ، چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو. اس گھر میں رہ کے یہ نہیں ہو سکتا. جتنی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. یہی ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے شفیق مولانا فیروز حیدر صاحب کہ جب ممبر سے انہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا کہ جب کسی کو ذرا سا چہرے مہرے سے انسان مسلمان دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے ارے صاحب یہ آپ بھی ویسے ہی ہوگا. کہا نہیں میں وہ والا مسلمان نہیں ہوں. وہ فوراً جواب میں یہ کہتا تھا میں وہ والا مسلمان نہیں ہوں. تو اس پر انہوں نے باقاعدہ یہ جملہ کہا تھا اسلام میں یہ والا مسلمان اور وہ والا مسلمان نہیں ہوتا، اسلام میں صرف مسلمان ہوتا ہے. اگر کسی نے اسلام کو تسلیم کیا ہے تو بس صرف اسے مسلمان بن کے رہنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. جسٹ اسی کے بعد ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو اگر مسلمان ہو گئے ہو. مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی پیروی نہیں بلکہ رحمان کی اطاعت کرتا ہے. آدم سے لے کر، میں اب سمیٹ رہا ہوں باتوں کو، ظاہر سی بات ہے خشک موضوع ہے، اس میں زیادہ لطف آپ لوگوں کو نہیں آنے والا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا نوجوان طبقہ اس مجلس میں سے جب جائے گا واپس تو یہ محسوس کرے گا کہ شاید میں کچھ انفارمیشن لے کر آ رہا ہوں. مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ میں کچھ لے کر جاؤں. یہاں پر ہم کیا لینے آئے؟ ثواب تو اسی وقت مل گیا تھا جب ہم نے پرچہ دیکھا تھا اور یہ نیت کی تھی کہ ہم مجلس میں آئیں گے. جس وقت خداوند عالم شیطان کو دیے جا رہا تھا یہ لے مہلت اور یہ لے طاقت، اس وقت جناب آدم نے اعتراض کیا معبود اسے دیے جا رہا ہے، توجہ اسے دیے جا رہا ہے، میری اولاد کو کیا دے گا؟ کہا آدم تمہیں بھی دوں گا. جب تمہاری اولاد کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی تو میں اس نیکی کا منتظر نہیں رہوں گا، بس وہ ارادہ کرے میں اسے جزا دے دوں گا. لیکن اگر کوئی شر کا ارادہ کرے گا تو جب تک اس شر کو انجام نہ دینے میں سزا نہیں دوں گا. یہ جناب آدم کو اس وقت مل چکا ہے جب تک شر سرزد نہیں ہوتا ہے. اور بھی چیزیں دی کہ آدم ہر شر پر صرف ایک سزا دوں گا، ہر نیکی پر 10 برابر جزا دوں گا. یہ ساری چیزیں تو جناب آدم نے لے لی ہیں، پہلے ہی لے لی ہیں خداوند عالم سے طلب کر کے. اور کمال یہ ہے کہ شیطان کو تو اس کی عبادتوں کے عوض میں ملا ہے، مگر آدم کو ان کی نیت کے خلوص کے عوض میں ملا ہے. یہ جزا تو پہلے ہی خدا نے دے دی، صرف نیت خالص ہونا چاہیے. ہم ثواب کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں، ثواب تو اس نے دے دیا. وہ بڑا فیاض ہے، وہ ثواب دے دیتا ہے. اب جو مجلسوں میں آئے تو مجلسوں میں آ کر ایک انسان جب مجلسوں میں شریک ہوتا ہے تو اس کی مودت میں اور اضافہ ہونا چاہیے، اس کی محبت میں اور اضافہ ہونا چاہیے، اس کے عملی میدان میں اور وسعت ہونی چاہیے. اگر یہ وسعت نہیں ہوتی ہے، اور خدا کی قسم آج جو ہمارا دین باقی ہے، ہمارے عقائد باقی ہیں، ہمارا سبات باقی ہے، وہ صرف انہی بنیادوں پر ہے کہ حضرت زینب کبریٰ نے ہمیں یہ مجلسیں دے دی. انہی بنیادوں پر باقی ہے. آج کی مجلس مخصوص ہے کربلا کے علمدار سے. عجیب و غریب بات ہے، جناب آدم بھی نبی تھے، جناب نوح بھی نبی تھے، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب لوط، جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ، جناب نوح، جتنے بھی انبیاء ہیں سب نبی تھے، سب رسول تھے. 313 رسول سب کے سب تھے. مگر میں منبر پر بیٹھ کر کہوں کہ رسول نے فرمایا، آپ کے ذہن میں کون آیا؟ عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے. میں نے کہا نبی نے کہا، آدم بھی تو نبی ہے. آپ کے ذہن میں آیا کہ ہاں آدم نے کہا ہوگا؟ نہیں. آپ کا ذہن فوراً پہنچ گیا کہ میں نے جیسے کہا نبی نے کہا تو بس آخری نبی نے کہا، رسول نے کہا تو بس خاتم المرسلین نے کہا، پیغمبر اکرم نے فرمایا تو اس کا مطلب خاتم الانبیاء نے کہا.
حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا. یہی تو مطلب میں نبی کہوں. کیوں؟ کبھی کبھی کوئی شخصیت اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ صرف اس کے عہدے کا نام لے، چاہے اس عہدے پر اور بھی کوئی بیٹھا ہو، مگر نام اسی بڑے شخص کا آتا ہے. کیا معجزہ ہے عباس کا، کیا معجزہ ہے عباس کا. جناب حمزہ نے بھی علمداری کی، جناب جعفر نے بھی علمداری کی، اور علی نے اپنی 99% جنگوں میں علمداری کی. صرف ایک جنگ ہے جس میں علی نے علمداری نہیں کی. مگر میں نے علمدار کہا، آپ کے ذہن میں کون آیا؟ کون آیا؟ حمزہ نہیں آئے، جعفر نہیں آئے، علی نہیں آئے، عباس آئے. ایک ایسا علمدار، ایک ایسا علمدار کہ جس کے ساتھ اس کی صفت، اس کا منصب، اس کا عہدہ اس طریقے سے جڑ گیا ہے کہ جب کہیں دنیا میں علمدار کا نام لیا جاتا ہے عباس کا نام. اور وہ بھی کیسی علمداری، کیسی علمداری. کربلا سے پہلے تو جنگ کے تیور ذرا سا کہیں نظر آئے بھی تھے. کربلا سے پہلے تو تلوار کے جوہر کسی نے دیکھے بھی تھے. کربلا سے پہلے تو منظر دیکھا گیا تھا. کربلا میں تو ہاتھ میں تلوار بھی نہیں آئی. کربلا میں تو ہاتھ میں تلوار بھی نہیں آئی. اللہ اکبر. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ان روایتوں کو کہ جس وقت ام المنین مولا کائنات کے گھر رخصت ہو کر آئی ہیں، کیا دیا ہے علمدار نے. دیکھیے 2 صفتیں ہیں جناب عباس علمدار کی. ایک تو شجاعت ہے، بہت مشہور بہت معروف صفت ہے، بہت معروف. ایک صفت اور ہے. کربلا میں صرف ایک صفت کا اظہار ہوا، دوسری صفت کا اظہار نہیں ہوا. جس وقت ام المنین رخصت ہو کے علی ابن ابی طالب کے گھر آئی ہیں تو آپ کو معلوم ہے پہلا کام کیا کیا ہے ام المنین نے؟ گھر میں داخل ہوئی ہیں. گھر میں داخل ہونے کے بعد دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اور اس کے بعد پوچھا کہ میرے شہزادے کہاں ہیں؟ خدا کرے میں پڑھ سکوں. کہا میرے شہزادے کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ اس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں. ام المنین اس حجرے کی طرف گئی جس میں حسن و حسین سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے. تاریخ میں ملتا ہے کہ ام المنین سرہانے نہیں پائنتی طرف بیٹھ گئیں جہاں حسن و حسین کے پیر تھے. وہاں پر آ کر بیٹھ گئیں اور ان کے قدموں کو لیا، ان کا بوسہ لیا، ان کے قدموں کو ہاتھوں میں پکڑ کر ان کا بوسہ لیا. کہا شہزادو اماں نہیں آئی، کنیز آ گئی ہے. یہ ہے ام المنین. عباس کی ولادت ہوئی. اب ذرا تصور کریں، ایک ایسی ماں جس گھر میں آئے وہ اپنے بچے کو بڑا جب کرے گی، اس کی تربیت جب کرے گی تو کون سے پیغامات اس کے ذہنوں میں منتقل کرے گی، اسے کیسا دیکھنا چاہتی ہے. عباس جیسے ہی شعور کی منزل میں آئے تھے ام المنین نے ایک بات سمجھا دی تھی، بیٹا کبھی بھائی مت کہنا، آقا کہنا. میں ماں ہوں، میں نے ہمیشہ شہزادے کہا ہے، کبھی بیٹا نہیں کہا ہے. اللہ اللہ، کبھی بھائی مت کہنا. اب یہ عباس کی پرورش ہوئی، یہ عباس کی پرورش ہو رہی اس انداز میں. ایک طرف ماں ہے جو وفا دے رہی ہے، ماں ہے جو صرف وفا دے رہی ہے، اطاعت دے رہی ہے، بندگی دے رہی ہے. بس کس طریقے سے تجھے بندگی کرنی ہے، کس طریقے سے تجھے حسین کی غلامی کرنی ہے، کس طریقے سے خود حسین کا غلام خود کو ثابت کرنا ہے. میں انشاءاللہ آخر تک اسی طریقے سے پڑھتا رہوں گا. کس طریقے سے ادھر علی ہے شجاعت کے جوہر سکھا رہے ہیں. تاریخوں میں ملتا ہے، آپ پڑھیے گا. قمر بنی ہاشم لقب تھا. قمر کہتے ہیں چاند کو، بنی ہاشم کا چاند. اللہ اکبر. میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت مدینے میں عباس اور علی اکبر مدینے کی گلیوں میں گھر سے باہر نکل جاتے تھے ٹہلنے کے لیے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے روایت دیکھی ہے کہ جو بازار ہوتا تھا وہاں اگر کوئی ترازو پہ کچھ تول رہا ہوتا تھا اور عباس و علی اکبر کے اوپر جس وقت نگاہ جاتی تھی ہر شخص وہیں تھم جایا کرتا تھا. ایسا ہو سکتا ہے ہر شخص اپنی جگہ تھم جایا کرتا تھا صرف چہرے کی زیارت کے لیے، صرف چہرے کے دیدار کے لیے. ایسا حسین تھا حسین کا بھائی، ایسا حسین تھا حسین کا بھائی. دیکھتے رہتے تھے. بنی ہاشم فخر کرتے تھے، فخر سے چاند کہتے تھے.
اسے چاند کہتے تھے. علی نے شجاعت دی، ام البنین نے وفا. ام البنین نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے بندگی کرنی ہے. عباس کربلا میں پہنچے، دو جذبات لے کر پہنچے، ایک شجاعت اور ایک وفا. دونوں کا اظہار ہونا ہے. خدا کی قسم ام البنین کی امید، ام البنین کی آرزو تو پوری ہو گئی، علی کی آرزو کربلا میں پوری نہیں. آپ کربلا کو الٹ جائیے، کربلا کو دیکھ لیجیے. ام البنین کی آرزو پوری ہو گئی، علی کی آرزو پوری نہ ہو سکی. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت عباس آئے ہیں آقا، اب ذرا حسین کی حالت آپ دیکھیے. آئے ہیں آقا، اجازت ہے، قاسم بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، اور محمد بھی چلے گئے، اب تو کوئی نہیں رہا، کیا اب اجازت ہے؟ حسین پسو پیش میں پڑے ہیں. اس سے پہلے، اس سے تھوڑی دیر پہلے، چونکہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلا شہید حضرت علی اکبر ہے. بنی ہاشم میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے، جس وقت امام حسین ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے، انصار اصحاب سب جا رہے تھے، اس کے بعد اقربا کی باری آئی، سب ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے. جس وقت قاسم بھی رخصت ہو گئے، اور محمد کے لیے خود جناب زینب نکل کے آئی. بھیا جعفر نے دیا ہے، نکل کے آئی اور کہا بھیا ان میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو حسین گریا کرنے لگے اور کہا کہ بہن کیا میں اتنا غریب ہو گیا ہوں؟ بہن کیا میں اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ میرے پاس کوئی اور کچھ نہیں مانگنے آتا، جو بھی آتا ہے رن کی اجازت مانگنے آتا. میرے پاس کیا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، جو بھی آتا ہے رن کی اجازت مانگتا ہے، جو بھی آتا ہے شہادت کی اجازت مانگتا ہے. یہ حسین کی حالت ہے. ایسے میں عباس آئے، آقا اجازت ہے؟ کہا بھائی تم تو علمدار لشکر ہو. عباس نے درد بھری آواز میں کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اب وہ لشکر کہاں ہے جس کی مجھے علمداری کرنی ہے؟ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی دونوں بھائیوں کے گفتگو میں کہ حسین کی ایک 4 سالہ بچی خیمے سے نکل کے آئی. عباس کا دامن تھاما، امو آپ نے پانی کا وعدہ کیا تھا، امو آپ نے پانی کا وعدہ کیا تھا. بچے آلتش آلتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. بس جیسے حسین کو تو ایک بہانہ مل گیا. حسین عباس کو اجازت دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی حسین کی 4 سالہ بچی آئی حسین کو ایک ذریعہ مل گیا. ہاں عباس تمہیں اجازت رن کی تو نہیں ہے، مگر بچوں کے لیے اگر پانی کی سبیل کر سکتے ہو تو پانی کی سبیل کر لو. فوراً سکینہ سے کہا ہے بیٹا جاؤ اپنی مشق لے کر آؤ تاکہ میں پانی کی کوئی سبیل کر سکوں. سکینہ مشق لے کر آئی. آج بھی علم سے وہ مشق سکینہ لگی ہوئی ہے. جس وقت سکینہ نے علم حضرت عباس کو مشق لا کر دی، سب سے پہلے حضرت عباس نے اس مشق کو علم سے باندھا تھا. یہ سنت حضرت عباس کی ہے. وہ علم لے کر میدان کارزار کی طرف گئے. جانے سے پہلے حسین نے 2 کام کیے. ہاتھ سے تلوار لے لی، نجف کا رخ کیا، بابا معاف کرنا تمہاری شجاعت کا جوہر عباس نہ دکھا پائے. ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا، عباس جنگ نہ کرنا، صرف پانی لے کر آ جانا. دوسری طرف علم کو جھکایا، نصر من اللہ وفتح قریب لکھا تھا، حسین نے مٹا دیا، لکھ دیا انا للہ وانا الیہ راجعون. اجرکم علی اللہ. خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم امام مظلوم کربلا. ابھی آپ کو علم مبارک کی زیارت کرنی ہے. ہاں یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو حسین کی ڈھارس تھا. یہ وہ علم ہے جسے دیکھ کر حسین کے دل کو سکون ملتا تھا. یہ وہ علم ہے کہ جس کے اوپر حسین کی نظر تھی، حسین کے چہرے پر زینب کی نظر تھی. علم کو حسین دیکھ کر جس وقت خوش ہوتے تھے، خیمے میں زینب خوش ہو جایا کرتی تھی. عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا. مجھے جنگ نہیں پڑھنی ہے، مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے، بس ایک منظر بیان کرنا ہے. جناب عباس فرات سے جس وقت پلٹے ہیں، اللہ اکبر، جناب عباس فرات سے جس وقت پلٹے ہیں، اور اب ایک مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مشق سکینہ کسی طریقے سے خیمے میں چلی جائے. صرف مقصد یہ ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. نظر صرف خیمے پر ہے. یہاں تک آپ
آپ نے گریہ کیا. ایک روایت اور سنیں. جس وقت امام حسین کا خیمہ لگا تھا نا، اس وقت شمر ملعون نے کسی شخص کو بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کر آؤ حسین کے پاس کیا کیا اسلحہ ہے، حسین کے پاس کیسے کیسے ہتھیار ہیں. وہ آیا، اس نے ایک چکر حسین کے خیموں کا لگایا اور جانے کے بعد شمر کے پاس واپس گیا. واپس جانے کے بعد کہتا ہے حسین کے پاس میں نے ایک ایسا اسلحہ دیکھا ہے کہ جب تک حسین کے پاس وہ اسلحہ ہے کوئی حسین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا. شمر نے کہا کون سا اسلحہ؟ کہا حسین کے پاس 2 آنکھیں ہیں، ایسی آنکھیں ہیں کہ جو آنکھیں شیر کی آنکھیں ہیں. جب تک وہ 2 آنکھیں حسین کے خیمے میں ہیں، جب تک وہ 2 آنکھیں حسین کے پاس ہیں، تمہاری فوج کے کسی فرد میں اتنی مجال نہیں ہے کہ حسین کے خیموں کی طرف دیکھ سکے. شمر نے کہا پہلیہ کیوں بجھاتا ہے، صاف صاف کیوں نہیں بات بتاتا کہ وہ آنکھیں کس کی ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں علی کے بیٹے علمدار لشکر عباس کی آنکھیں ہیں. جب تک عباس کی آنکھیں ہیں حسین کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. ارے کسی نے یہ سن لیا تھا جس وقت عباس مشق سکینہ لے کر جا رہے تھے، عباس کی آنکھوں کا نشانہ لیا. اللہ اکبر. عباس کے بازو قلم ہوئے، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا. میں نے راویوں سے سنا ہے، میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، مصائب پڑھنے والوں سے سنا ہے، ذاکرین سے سنا ہے. جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو عباس نے مشق سکینہ دانتوں سے دبا لی. مقصد کیا ہے؟ بس کسی طریقے سے خود کو خیمے میں پہنچائے، کسی طریقے سے مشق سکینہ خیموں تک پہنچ جائے، بچے سیراب ہو جائے. ادھر سکینہ کے یقین کا کیا عالم ہے، بچوں کو بٹھا دیا ہے اپنے حلقے میں، سب کے ہاتھوں میں کوزے بانٹ دیے ہیں، کہا بس ابھی چچا آنے والا ہے، ابھی تم لوگوں کی سیرابی کا انتظام ہو جائے گا، ابھی چچا سب کو سیراب کر دے گا. مگر عباس جس وقت چل رہے ہیں دانتوں سے مشق سکینہ دبائے ہوئے ہیں، ظالموں کو یہ اندازہ ہو گیا جب تک مشق رہے گی عباس نہیں رکنے والے. مشق سکینہ کا نشانہ لیا، تیر مشق کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا. عباس جیسے ہی جھکے کسی نے سر پہ گرز مارا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا آپ پر سلام. حسین آئے، بھائی 2 جملے سن لو. حسین آئے، عباس کے قریب آئے، کہا آقا آخری گزارش خیموں میں میری لاش نہ لے جائیے گا، ارے خیموں میں نہ لے جائیے گا. حسین نے وصیت سن لی، اب خیموں میں علی اکبر عباس کا جنازہ نہیں، خالی علم آ رہا ہے. زینب کی نگاہ جیسے ہی خالی علم پر پڑی دوڑی ہوئی آئی، اے بھیا خالی علم آ رہا ہے، میرا مہجایا کہاں ہے؟ سکینہ دوڑی ہوئی آئی، اے بابا یہ خالی علم کیوں آیا، میرا چچا کہاں ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.